نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں چند باتیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں چند چیزوں کو بڑی گہرائی سے بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات کرتے ہوئے تو فرمایا اللہ خبردار، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی سادہ اور سمپل بات نہیں، یہ بہت گہری بات ہے اور بڑی توجہ کے لائق بات ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہی کا ذکر کر کے بات کا آغاز کیا تاکہ جو پڑھنے اور سننے والا ہے تو وہ اس بات کو ذرا رک کر ٹھہر کر اور سمجھ کر سنے۔ اچھا پھر فرمایا انا، بے شک، حالانکہ خبردار میں بھی تنبیہ ہو گئی تھی لیکن پھر دوسرا لفظ لگا کر تاکید پر تاکید، یعنی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ مبذول کرنے کے لیے دو لفظ لگائے۔ اولیاء اللہ، یہ جو مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنانے کے اہل بنا لیتے ہیں، یعنی وہ بندے جو ویسے تو دائرہ اسلام میں آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے بچا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی کافروں پر ہے، تو یعنی بندہ مومن ہوا، اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کا مستحق قرار پایا۔ بھئی یہ چونکہ ایمان لے آیا ہے، چلو یہ عمل اس درجے کا کرے یا نہ کرے، ایمان کی وجہ سے بہرحال یہ کافروں کے طبقے سے الگ ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ عمومی رحمت کا حقدار ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد صحیح معنی میں عمل کرنے پر بھی آ جائے، یعنی ایمان تو وہ لے آیا تھا لیکن اس ایمان کو بھی کامل کرنا تھا، عمل تو وہ کرتا ہے لیکن عمل کو بھی کامل کرنا ہے۔ یہاں ذرا میں مثالوں سے بات سمجھانے میں سہولت فیل کرتا ہوں۔ ایمان کامل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایمان کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنے اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے، ایک بندہ جو اپنے نبی مکرم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات کرتا ہے، ایک بندہ جو آخرت کو ماننے کی بات کرتا ہے، یہ بات صرف ماننے کی حد تک چھپی نہیں رہے گی، جیسے جیسے ایمان کامل ہوتا جائے گا اس بندے کا ظاہر بھی اس ایمان کے دائرے میں رنگتا چلا جائے گا۔ اب آپ اور میں
شاید آپ کا اور میرا ایسا ٹیسٹ بھی ہو تو آپ کے اور میرے سب میں ایمان تو نکل آئے گا، کوئی بندہ ایمان تو رکھتا ہے، لیکن کہیں ذرا رپورٹ ایمان کامل کی دیں، وہ کہیں گے نہیں ایمان کامل نہیں ہے، ویسے ایمان ہے۔ تو ایمان کامل کیا ہوتا ہے؟ ایمان کامل کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ کوئی فنکشن میں جائیں تو وہاں جائمر لگے ہوتے ہیں، آپ جو ہی وہ حدود میں داخل ہوں گے تو آپ کا موبائل کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ جہاں ایمان کامل ہوگا وہاں غفلت آپ کے قریب نہیں رہ سکتی، جہاں ایمان کامل ہوا وہاں عبادات کا تسلسل آپ سے دور نہیں رہ سکتا، جہاں ایمان کامل ہوا وہاں آپ کے دل و نگاہ کی پاکیزگی خود بخود ہو جائے گی۔ یہ پھر ہوتا ہے ایمان کامل۔ تو تصوف کی جب آپ اور میں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے تو صوفی آپ کو اور مجھے متنبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک تو عام ایمان کی جگہ سے ذرا ترقی کریں، آپ کامل ایمان کی جگہ پر آئیں تاکہ ایمان کا بھی آپ کو پراپر ریزلٹ ملے۔ ہاں عام ایمان سے آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کے شفاعت میں تو آ جائیں گے، لیکن آپ کہیں جی دوزخ میں ڈالنے سے پہلے وہ بچائیں، تو وہاں بھی تو آخر کچھ نہ کچھ قوانین تو ہے نا، تو وہاں بھی کہیں گے نہیں جی اس کو بچا تو لیں گے، لیکن چونکہ اس بندے نے بڑی عیاشی اور بڑی عیش کی زندگی گزاری ہے، تھوڑا ایک دو ڈب کے آنے دیں۔ چلو چونکہ عام ایمان لایا تھا تو عام ایمان کی وجہ سے آپ سے ہم حق کی شفاعت نہیں لے رہے، آپ کی شفاعت ان کو پہنچے گی، لیکن اگر یہ کامل ایمان والا ہوتا تو پھر اس کو ہم دوزخ میں جانے سے بھی روک لیتے۔ تو لہذا عام ایمان میں یہ خطرہ ضرور رہتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے کو دوزخ میں جانے کے بعد پہنچے گی یا آپ کی شفاعت دوزخ بھیجنے سے پہلے پہنچے گی، اس کے بارے میں عام ایمان والے بندے کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب وہاں لگا کہ نظام رحمت بھی چل رہا ہوگا، نظام عدل بھی ہوگا، نظام فضل بھی ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شفاعت کے لیے موجود بھی ہوں گے، لیکن وہ اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنی کیا کیا استعداد، اپنی کیا کیا صلاحیت، اپنی کیا کیا تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں، تاکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرخرو محسوس کروں کہ اللہ تعالیٰ بھی کہ ٹھیک ہے جی یہ حقدار ہے، اس کو ایک دو نمبر دے کر تو کراس کروائیں۔ لیکن جو بندہ وہ ایک دو نمبروں سے زیادہ کم کھڑا ہو، ایمان کی وجہ سے وہ حق کی شفاعت کا حقدار تو ضرور رہے گا، لیکن اس بندے کے بارے میں یہ کھٹکا رہے گا کہ یار اس بندے کو دوزخ میں کہیں نہ جانا پڑے۔ تو آپ نے روایات میں سنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو آپ کو اور مجھے سب کو ملے گی، لیکن ایمان کامل ہوگا، ساتھ شفاعت ہوگی، پکی گارنٹی ہوگی کہ دوزخ سے بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ لیکن اگر ایمان ناقص ہوا، ایمان سمپل ہوا، ایمان آپ اور میرے درجے کا ہوا، تو پھر خطرہ رہے گا کہ نہیں جی اس بندے کو تھوڑا سا اس اصول اور قانون سے بھی گزرنے دیں۔ ٹھیک ہے اس کو ہم نے نکال تو ضرور لینا ہے، اس کا دائمی ٹھکانہ جنت ہے، لیکن بہرحال اس لیول پر یہ نہیں آ رہا، تو وہاں جہاں میزان بھی ہے وہاں شفاعت بھی ہے، تو دونوں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے صوفیاء کے نزدیک۔ خوش فہمی میں زیادہ بھی نہیں رہنا چاہیے، مایوس بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے
کہ میں اس کرائیٹیریے میں پورا آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ پھر تو تصوف میں آپ کو دعوت ملے گی ایمان کامل کی۔ جب بندے کا ایمان کامل ہو جائے تو بندے کو باہر سے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح میں نے کہا جیمر خود اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ جو بھی اس دائرے میں آئے گا اس کا موبائل کام نہیں کر سکتا۔ ایمان کامل جس دن ہو گیا، آپ کہیں جی میرے نفسانی خواہشات میری کنٹرول میں نہیں، میری محبت دنیا میرے کنٹرول میں نہیں، مجھ سے غلط دوست و احباب کی سنگت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ایمان کامل جیسے ہوتا جائے گا یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہاں سے نکلتی چلی جائے گی۔ اگر میں اس کو ذرا مزید سمپل کر دوں، گویا کہ تصدیق کے ساتھ جب صحیح معنی میں محبت و عشق بھی مل جائے گا ایمان کامل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ مان کر تو ضرور کھڑا ہے لیکن اس کا ماننا محبت بھرا نہیں، اس کا ماننا عشق بھرا نہیں، تو وہاں پر میں کہہ سکتے ہیں جی ایمان تو ہے لیکن یہ ایمان کامل نہیں۔ اور آپ کے علم ہے کہ عشق کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ عشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عشق ہو جائے، عشق اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آپ کے اور میرے دل میں تصدیق کے ساتھ اللہ کی صحیح محبت آ گئی، تصدیق کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت آ گئی، اور تصدیق کے ساتھ آخرت کی تیاری کی صحیح محبت آ گئی، تو آپ دیکھیں یہ صحیح محبت جہاں ہوتی ہے وہاں لچک، وہاں گنجائش، وہاں ہیلے، وہاں غفلت، اس طرح کی چیزیں عشق کے ساتھ چونکہ نہیں چل سکتی، تو وہ بندہ راہ عزیمت کا مسافر بنتا ہے، وہ بندہ بہت تربیت یافتہ بنتا ہے اور اپنے آپ کو بہت مینج کر کے چلاتا ہے تاکہ میرے اندر ایمان کامل کی کیفیتیں آ جائیں۔ اب چونکہ ذرا نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں، مثالوں سے شاید یہ اچھا سمجھتے ہیں، تو میں ایک واقعہ بھی سنوں، میں نے سنا ہوا تو کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ فرمائیں کہ دنیا میں اس وقت مجھ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی میں، کیونکہ میں تو آپ کا ہم راز بھی ہوں، ہم کلام بھی ہوں، انبیاء کی طرف آپ نے جتنے بھی پیغامات بھیجنے ہوتے ہیں میں وہاں سفیر اور کاتب بھی بنتا ہوں، تو میری تو آپ کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل تیری محبت ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اس وقت اگر تو دنیا میں چلا جا تو اس وقت مجھ سے پوری کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذرا محبت کو چیک بھی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا جائیں ان کی محبت کو آپ چیک کریں۔ تو ایمان جب کامل ہو تو وہ تصدیق اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس واقعے میں جو آپ کی جو میرے لیے بڑی عبرت ہے، سمجھنے کی چیزیں ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر جنگل کی وادیوں میں اور پہاڑوں میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ذرا دور فاصلے پر انسانی شکل میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہیں یا بہت خوبصورت آواز میں لفظ اللہ ادا کرتے ہیں، تو جو ہی یہ الفاظ آپ نے سنے آپ نے بکریوں کو وہاں کھڑا کیا اور اس آواز کی جانب آپ چلتے گئے۔ ہمیشہ یاد کریں ویسے تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں، تو جب ازمانہ مقصود ہو تو وہاں ذرا توجہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ آواز لگانے والا خود جبرائیل ہے، بلکہ ذرا آپ کی توجہ کو روک دیا گیا، بس ادھر ہی دھیان رہے کہ یار ایک انسان کھڑا ہے، وہ اللہ کا نام پکارتا ہے۔ جب آپ بالکل قریب گئے تو آپ نے کہا اللہ کے بندے ذرا میرے رب تعالیٰ کا نام ایک دفعہ پھر اسی انداز سے لینا۔ اس نے کہا جی وہ تو میں ویسے نہیں لوں گا، اس کا مجھے اجر چاہیے، اجرت لوں گا۔ تو آپ نے کہا جی آپ کیا اجر لیں گے؟ اس نے کہا یہ ساری بکریاں لوں گا اور میں نے صرف ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنا ہے۔ تو اگر عام بندہ ہوتا آپ اور میری جیسا تو بڑی طریقے سے کنی کھسکا کے نکل جاتا، وہ کہتے جی یہ نام تو کئی دفعہ سنا بھی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس بندے کی زبان سے سنیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر توقف کیے کہا جی یہ ساری بکریاں آپ کی ہو گئیں، چلو ایک دفعہ میرے رب کا نام ذرا اسی انداز سے لے جس خوبصورت آواز سے آپ نے لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ ایک دفعہ نام لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، تو پھر کہا یار ایک دفعہ پھر نام لے۔ اس نے کہا جناب بکریاں تو ساری میری ہو گئیں، تو آپ نے کہا یار آپ کی بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے نا، تو مجھے آپ اپنا غلام بنا کے لے جائیں، لیکن ایک دفعہ اللہ کا نام اسی انداز سے میرے سامنے لیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں تھے تو ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لیا، تو آپ کے پاس جو چادر اور کپڑا تھا آپ نے اپنے گلے میں ڈالا اور اس کی ایک لگام بنا کر اس بندے کو دی، جی آج سے میں آپ کا چرواہا، میں بھی آپ کا اور میری یہ ساری بکریاں آپ کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں یہ جو ایک گہری کشش ہے، ایک گہرا لگاؤ ہے، یہ اس بندے کو تو فیل ہو سکتا ہے جس بندے کا ایمان کامل ہو، اور جس بندے کا ایمان کامل نہ ہو وہ آپ اور میرے جیسا ہو تو اس کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صرف اتنا کہے گا ذرا آواز زیادہ خوبصورت تھی، یا کہے گا آواز تھوڑی خوبصورت تھی، یا اتنا فیل کرے گا یار اس بندے نے اللہ کا نام دل کی گہرائیوں سے لیا، اس بندے نے اللہ کا نام دل کی گہرائیوں سے نہیں لیا۔ اتنی فیلنگ تو آپ کی اور میری ہو سکتی ہے، لیکن ان فیلنگ کے ساتھ قربانی کا یہ جذبہ کہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر اور دین کے نام پر بھی قربان کیا جا سکتا ہے، موقع آنے پر یہ پھر ایمان کامل والا بندہ یہ کام کر جائے گا، اور جس کا ایمان کامل نہیں وہ ہمیشہ ہیلا ڈھونڈے گا، گنجائش ڈھونڈے گا، رخصت ڈھونڈے گا، سہولت ڈھونڈے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو تصوف اس کی بڑی دعوت دیتا ہے کہ ایک مومن آدمی کا اپنے نبی کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی باری آ جاتی عمل کی۔ صوفیاء کے نزدیک جس طرح آپ اور میں عمل کرتے ہیں، وہ اس عمل سے ذرا اونچے درجے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، میرے دونوں طرف بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں تو ایک سادہ سا بندہ ہوں، یہ کہتے ہیں چلو جی ان کی ذرا گفتگو سنیں، ہمیں سہولت رہے۔ تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی اور حدیث کا جتنا بھی مطالعہ کریں، آپ کو چند باتیں ضرور ملیں گی، 4 تو میں ویسے بتا دوں۔ پہلا تو یہ ملے گا جی آپ کو 10 گنا ثواب دیں گے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسرا فرمایا 700 گنا ثواب دیں گے۔ تیسرا فرمایا آپ کو جنت بھی جانے دیں گے۔
چوتھا فرمایا جی آپ کو بازو سے پکڑ کر اللہ اور اس کے نبی کی رحمت کے سائے میں بھی بٹھائیں گے۔ اب پھر وہ آپ سے وہ مجھ سے پوچھیں گے جناب آپ نے سودا کون سا لینا ہے؟ اگر آپ کہیں جی میں نے لینا ہے 10 گنا ثواب، تو پھر آپ کی اور میری نمازوں کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ آپ کہیں جی نہیں جی میں نے لینا ہے 700 گنا ثواب، وہ کہیں گے نماز تو یہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، نماز دوسری نہیں آنی، لیکن اس نماز کے اندر پورا خشوع و خضوع، اس نماز کی کامل گہرائی، اس قرآن وہ جو تلاوت ہوتی ہے یا پڑھا جاتا ہے نماز میں، اس کا ترجمہ، آپ کا پورا دھیان اس حالت نماز میں ہم چیک کریں گے کہ واقعی وہ جو 20 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، واقعی آپ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے تو واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس وقت بالکل اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کو اللہ کا خیال آ سکتا ہے، اللہ کے نبی کا خیال آ سکتا ہے، خانہ کعبہ کا آ سکتا ہے، روضہ رسول کا آ سکتا ہے، جنت کا آ سکتا ہے، دوزخ کا آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی خیال نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہیں گے ہاں اگر آپ ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم ایسی نماز پڑھنے والے کو 700 گنا اجر دے کے بھیجتے ہیں۔ جناب آپ 10 گنا والے نہیں، آپ 700 والے ہیں۔ آپ جاتے ہوئے صرف 10 گنا ثواب نہیں، 700 گنا ثواب لے کے جائیں۔ تو عمل کا وہ لیول، عمل سے ثواب بھی ملتا ہے، عمل سے اللہ کا قرب ملتا ہے، عمل سے ثواب بھی ملتا ہے، اللہ سے عمل سے نبی کا قرب بھی ملتا ہے۔ ذرا حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ درود و سلام فرشتے مجھ تک پہنچا آتے ہیں۔ اب اس میں اس بات کا ذکر نہیں کہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، بہرحال جن کا نقطہ نظر دوسرا ہے تو وہاں ایسی تصریح نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سن بھی رہے ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں جی پھر مجھے پہنچایا جاتا ہے تاکہ میں توجہ سے اس بندے کا نام پڑھ لوں، اس کا قبیلہ پڑھ لوں، اس کی جگہ پڑھ لوں، یہ مجھے اطلاعیں دی جاتی ہیں۔ لیکن جب میرا مخلص امتی مجھ پر درود و سلام پڑھنا شروع کرے تو میری ساری قوت سماعت ادھر لگ جاتی ہے، پھر اپنے مخلص امتی کا درود و سلام میں خود پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اور اس کی قدردانی کرنے کے لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو جس انداز سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور جس انداز سے میرے ساتھ تیرا تعلق ہے اور جتنا تو میری سنتوں کا پابند ہے، تو دیکھ میں اپنے روزے میں بیٹھ کر، ویسے تو میں جہاں آنا جانا چاہوں مجھ پر پابندی نہیں، لیکن جب تو درود پڑھتا ہے تو میرا تیرے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ میں پوری توجہ سے سنتا ہوں۔ اب آپ اور میں درود شریف پڑھیں تو کیونکہ آپ اور میرا وہ لیول نہیں تو درود شریف ناموں کے ساتھ پہنچا آتے ہیں، لیکن جن کا وہ لیول ہے وہ جب بھی درود شریف پڑھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد بھی کرتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی سنا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بڑے خلیفہ تھے۔ ان کا معمول تھا روزانہ رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سونے کا۔ اب لامالا انسان ہی ہوتا ہے، ان کی جس رات شادی ہوئی ان مصروفیتوں کی وجہ سے صرف ایک رات ناغہ ہوا۔ اس علاقے کا جو دوسرا ولی تھا
وہ آپ سے آ کر ملا، ان کے ساتھ مجھے حضوری کا موقع ملا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام بھی دے رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ قطب الدین کا تحفہ 3000 کا میرے پاس نہیں آیا۔ یہ قطب الدین سے پوچھنا کوئی میرے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ تو میں تو آپ کے 3000 درود شریف کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ وہ میرا امتی کب پڑھتا ہے، میں اس کا درود و سلام سنوں۔ یہ وہ درجہ ہے محبت رسول کے باب میں ایمان کامل کا۔ تصوف بنیادی طور پر ان چیزوں پر بات کرتے ہیں، درود و سلام پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ لمحہ بھی لے آئے کہ درود و سلام ایسا پڑھا جائے کہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اعزاز کے، بطور شفقت کے، بطور قدر دانی کے یاد کریں۔ نہیں میرا فلاں امتی درود پڑھتا ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ یار اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ کتنا تعلق رکھا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کے نظام کا اللہ اور اللہ کے نبی کو تو علم تھا یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہاں کئی مسائل رہتے ہیں، لیکن یار اس پورے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی ایک بندے نے کتنا اپنے آپ کو پاک صاف رکھا ہوا ہے، اتنا وہ عبادت گزار ہے، اور مجھے وہ کیسے یاد کرتا ہے، تو وہاں سے پھر یہ رسپانس ملے گا۔ تو درود و سلام صرف پڑھنا یہ ہو جائے گا شریعت۔ درود و سلام اس خلوص میں جا کر پڑھنا جہاں آپ کو یہ چیزیں بھی ملے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ گویا کہ تصوف کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ہمارے ہاں حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں، ان میں کچھ فقہا بھی ہوتے ہیں جو حدیثوں سے مسائل کو نکال لیتے ہیں۔ جس طرح فقیہ کا ایک درجہ محدث سے اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے نے صرف لفظ یاد کیے ہوئے ہیں اور معنی یاد کیا ہوا ہے، دوسرے کو لفظوں کا بھی پتہ ہے، معنی کا بھی پتہ ہے، لیکن اس معنی میں جو خاص پیغام ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں، تو یہ چونکہ احکامات بھی نکالتا ہے تو اس کا درجہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ولی ہوتا ہے وہ بھی صاحب عمل ہوتا ہے۔ عالم ہم جیسے ہوتے ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل درجہ ثواب کے، ان کے عمل درجہ قربت کے۔ آپ پر مجھے ثواب دے کر بھیج دیں گے، ان کو ثواب دے کر نہیں کہیں گے ذرا روک لیں، ان کو کچھ خاص چیزیں بھی دینی ہے، کیونکہ یہ ہمارا خاص بندہ ہے، یہ ہمارا عام بندہ نہیں۔ اب جو بندہ اپنے ایمان کو کامل کرے اور جو بندہ اپنے عمل کو اسی درجے میں کامل کرے، جیسے میں نے مثال دی، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو صرف مسلمان نہ کہیں، اس کو صرف عالم نہ کہیں، اس کو با عمل نہ کہیں، اس کو میرا ولی کہیں۔ ولی کہتے ہیں بڑے قریبی تعلق والا، یہ میرا قریب کے تعلق والا ہے۔ نکاحیں بچوں کے ہو رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ذرا اس کا ولی بلائیں، جنازہ ہونے لگتا ہے، جی ولی سے اجازت لے لیں، تو گویا کہ ولی کہتے ہیں وہ تعلق جس سے زیادہ قریب کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو مومن کہے کہ آپ نہ جانے دیں، اس کو عالم کہے کہ آپ نہ جانے دیں، اس کو باعمل کہے کہ نہ جانے دیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا گہرا دوست ہے۔ اب وہ فرق شروع ہو جاتے ہیں۔ عام بندے کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دونوں امکانات رہتے ہیں۔ ولی ہاتھ اٹھائے اور اس کی دعا کو قبول نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں۔
کہ اتنا دنیا میں رہنے والا میرا قریب تعلق والا بیٹھا ہو اور وہ مجھے کہہ دے اے اللہ تعالیٰ فلاں کے رزق میں کشادگی کر، فلاں کو اولاد نرینہ دے، فلاں کے مسائل حل کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی پھر میری محبت کا بارہ نہیں کرتی۔ ولی ہاتھ اٹھائے اور میں کسی خاص حکمت کے بغیر اس کو ویسے ہاتھ منہ پر پھیرنے دوں، اس کا ہاتھ منہ پر بعد میں پھرے گا، اس کی دعا کی قبولیت پہلے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ولی کو اتنی محبت دیتا ہے کہ اس کی دعا کو بھی نہیں جانے دیتا، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے کو بھی نہیں جانے دیتا۔ بھئی چلو یہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک ایسے بندے کے پاس یہ ضرور بیٹھا ہے جس بندے کو میرا فیض قربت حاصل ہے۔ چلو یہ اگر مسلسل بیٹھتا رہا تو یہ بندہ بھی آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دے گا۔ جب آپ میں اور مجھ میں صحیح تبدیلی شروع ہو گئی پھر آپ ہمیں کہیں گے ہاں یا حضور غوث پاک کی 11ویں شریف میں بیٹھنے کا جانے کا فائدہ ضرور ہے، وہاں چیزوں کا پتہ چلتا ہے، حضور غوث پاک کی تعلیمات کا اندازہ لگتا ہے۔ مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں اور عمل کی شکل میں جو دولتیں دے رکھی ہیں، جو نعمتیں دے رکھی ہیں، پرانے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمان میں فرق یہ رہا پہلے کا مسلمان مخلص بڑا تھا، آج کا مسلمان درجہ اخلاص چھوڑ گیا ہے، یہ سمپل ہو گیا ہے، سادہ ہو گیا ہے، ظاہری پن ہے، اس کے اندر گہرائی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ٹھیک ہے جی ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ ولی کسے بناتے ہیں؟ جس کا ایمان کامل ہو، جس کا عمل کامل ہو، جس کی محبت کامل ہو۔ اچھا پھر آپ اس کو دیتے کیا ہے؟ تو جو کچھ ملتا ہے اس کی تو ڈیٹیل قرآن میں کافی ہے، حدیث میں بھی۔ اس آیت میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر کئی مواقع غم آئیں گے، اس پر کئی مواقع خوف بھی آئیں گے۔ غم اور خوف آنے کا انکار نہیں، لیکن چونکہ اس بندے کا رابطہ میرے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ بڑا قوی ہے، اس رابطے کی وجہ سے ہم اس کو خوف و غم طاری نہیں ہونے دیں گے۔ واقعہ کربلا سے بڑا تو واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واقعے میں بھی کسی نے امام حسین کو روتے نہیں، یار اتنا ازمائشی واقعہ اور اتنا کٹھن واقعہ، جس نے بھی آپ کو دیکھا آپ کو ایک اطمینان کی حالت میں پایا، یار اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ سب کٹ رہے ہیں، آپ مطمئن کیوں کھڑے ہیں؟ تو امام حسین زبان حال سے کہتے ہیں جتنا میرا اپنے رب سے رابطہ ہے، جتنا میرا اپنے نانا سے رابطہ ہے، جتنا میرا دین کے ساتھ رابطہ ہے، یہ اندوہناک واقعات ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ درجہ اطمینان اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے۔ پھر اللہ نے خود بھی فرما دیا کہ میں تعریف بھی کر دوں جی ولی ہوتا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئیں اور صحیح معنی میں متقی بن جائیں۔ تو ایمان اور تقوی کامل ولایت کی طرف بندے کو دھکیلتا ہے۔ تو سب بنیادی طور پر انہی چیزوں کی دعوت دیتا ہے، ایمان میں کامل بنے، عمل میں اس درجے میں آئے جہاں ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔